पूछा गया कि भाई कैसे उनको पता चल जाता था کہ پہلے سے ہی, تو میں نے کہا جی ان کے پاس کوئی روحانی پاور ہوگی. میں نے تو ایک اپنی طرف سے معصومیت میں بات کی, اور میرے تو فرشتوں کو نہیں پتا موکل کیا ہوتا ہے. میں نے کہا جی یہی سنا ہے کہ وہ موکل ہیں اور وہ تھوڑا سا ان کو اس سے کوئی تھوڑی بہت ہیلپ. اب دیکھیں یہ زبان زد عام ہے کہ خود آپ نے اون چودھری کی بات سن لی کہ ہر چیز, ہر بندے پہ جس پہ کانٹا لگانا ہوتا تھا وہ محترمہ بشرا کو خواب آ جاتا تھا, یا پھر ان کو کوئی اوپر سے الہام آ جاتا تھا. اب یہ بھی آپ کو سننے میں آ رہا ہے کہ جی عدت میں کیوں نکاح پڑھایا گیا, کہ جی اوپر سے حکم آیا ہے, اور آپ اوپر والا حکم کیسے ٹال سکتے ہیں. یہ باتیں سچ ہیں, اور ہمیں یہ اس وقت بھی, یہ فرا گوگی جو ہے اس نے ایک دفعہ میڈیا کو غلطی سے کہہ دیا تھا, she blurted out کہ ابھی عدت پوری نہیں ہوئی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب جو تھے وہ اتنا ڈرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. جب ریحام خان سے جب وہ بھی ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ انہوں نے محرم کی 5 تاریخ کو شادی کی نکاح کیا تھا, پھر دوبارہ نکاح کیا, ڈبل نکاح ہوئے, اور عدت کے بعد بھی دوبارہ نکاح. انہوں نے مفتی سعید کا منہ بند کرانے کے لیے پرویز اس کو کور کمیٹی کا ممبر بنا دیا. He was so scared, کیونکہ یہ ساری باتیں جو تھیں وہ اسلام کے خلاف تھیں, جان بوجھ, یہ گناہ کبیرہ تھے. اور دیکھیں نا یہ جو ایک ریاست مدینہ کی آپ بات کرتے ہیں, تو آپ کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں؟ آپ کے اپنے عمل کچھ اور ہوں اور لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آپ کہانی سناتے ہیں اور اسلامک ٹچ کی باتیں آپ کرتے ہیں. تو اگر یہ مذہبی منافقت نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں پرویز. ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم نے ان کو ایک صادق اور امین سمجھ کے ان کو فالو کیا تھا, لیکن وہ تو انہوں نے صادق اور امین کے دھچکے اڑا دیے ہیں, اور یہ تو پوری دنیا کے سامنے اب کھل کے آ گیا ہے کہ وہ ان کا کال و فیل میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہ ہی ڈزنٹ واک دا ٹاک. صبح وہ کچھ کہتے ہیں, دوپہر کو وہ کچھ کہتے ہیں, شام کی ان کی سٹوری کوئی اور بدل جاتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس بندے نے اتنے پینترے بدلنے ہیں, تو وہ سوائے جھوٹ کے پلندے کے, اور مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا ہے. آپ کس چیز کی ان کی بیانیے پہ آپ یا بات پہ آپ یقین کریں گے؟ پہلے وہ سائفر کی کہانی شروع ہو گئی, پھر وہ جنرل باجوہ کو گالیاں دینی شروع. مطلب ایوری ڈے اٹس اے نیو اسٹوری. مطلب آپ کس کے آخر میں وہ محسن نقوی کے, زرداری صاحب کے بعد محسن نقوی, پھر کوئی میرے خیال میں بنی گالا کو ایس ایچ او, اس پہ آگے بات رک جائے گی. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بندہ کدھر جائے, کس بات پہ یقین کرے, اور مطلب it's just a grand دھوکہ, nothing else. It's power politics. That's what we've realized now. لیکن دیکھیں نا, ہمیں بھی, میں بھی اپنے آپ کو کلٹ فالوور کہتی تھی, میں نے بھی اندھا اعتماد کیا تھا. وہ تو بعد میں جب مجھے جھٹکا پڑا تو پھر سمجھ آئی. اور مجھے آپ یقین کریں 2 سال پرسیکیوٹ کیا پارٹی نے. مجھے تو پرویز الہی نے کہا تھا چپ کر کے بیٹھ ہی رہو. مجھے تو کانسٹیٹیوشن نے پروٹیکشن پرووائڈ کی تھی. دیٹ از وائی دے couldn't touch me, کیونکہ میں 63A نے کہا کہ تم نے تو کچھ غلط کام کیا ہی نہیں, تمہیں یہ کیسے ہلا سکتے ہیں, تمہاری کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے. اور یہ اس کی یہ جو پرویز الہی اگر آتے نا اپوزیشن کی سائڈ سے, تو میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا تھا. وہ بھی یو ٹرن مار کے, پتہ نہیں وہ کیا محبت ہوئی, کیسا نکاح پڑھایا مونس الہی نے کپتان کے ساتھ پہ, وہ ان کا بھی پینترا بدل گیا ساتھ ہی. تو اب دیکھیں نا, where does that leave us? ہمیں کہیں تو سٹینڈ لینا ہے نا, بیکاز ہم تو حق اور سچ کے ساتھ نکلے. آپ پرویز سوچ, لوگ کیوں میری بات سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں آپ کی آنکھوں میں سچائی نظر آتی ہے. میں نے جھوٹ بول کے کیا کرنا ہے, مجھے کیا ملنا ہے؟ ہم نے تو اپنی خون پسینہ دے کے خان صاحب کے ساتھ 12 سال پارٹی کو دی ہے. پارٹی تو ماں جائے کی طرح ہوتی ہے, لیکن انہوں نے کوئی پاسداری نہیں کی. ان کے پاس لائلٹی کا کوئی وہ ویلیو نہیں ہے. ہر 2 نمبری جو بندہ ہے جس نے میرے خلاف سازش کی, آج وہ محترمہ سر پہ چڑھ کے ناچ رہی ہے وہاں پہ زمان پاک میں. تو یہ جزا سزا کا تو کیا کانسیپٹ ہے؟ آپ کیا باتیں کرتے ہیں جزا سزا کی اور یہ فلانا میریٹوکریسی کی؟ نہ کوئی دھیلے کی میریٹوکریسی ہے, نہ کوئی دھیلے کی جزا سزا ہے, بلکہ جو سنسیئر لوگ ہیں, جو لوئل لوگ ہیں, انہی کو عمران خان نے سائیڈ لائن کیا, بلکہ ان کو ذلیل کر کے پارٹی سے نکالا.
اچھا یہ ابھی آپ نے مولوی صاحب کا ذکر کیا, مفتی صاحب کا ذکر کیا, کہا جا رہا ہے کہ نکاح دوبارہ پڑھایا گیا, کیا اس میں حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کا دوبارہ نکاح پڑھایا گیا؟ اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں مفتی سعید صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی اچھی ریپوٹیشن کے مالک ہیں, ان کی بڑی ایک اچھی لائبریری ہے, ان کا مکتب ہے, لیکن وہ عمران خان کے شکنجے میں ایسے جکڑے گئے تھے کہ ان کو, مجھے تو لگتا ہے کہ غلط بیانی کی گئی تھی, کیونکہ وہ اب کھل کے سامنے آ گئے ہیں, انہوں نے بھی آ کے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے پوچھا تھا تو مجھے تو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہ ابھی عدت پوری نہیں ہوئی ہے. یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ جی ابھی تو یہ عدت کے انہوں نے دوران کر دیا ہے, اور چودھری نے آپ کو کہا ہی ہے کہ وہ اس کی وجہ تھی کہ جو اوپر سے ان کو حکم آ گیا جی تھا. جی 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 جی. ایکچولی بشرا جو ہے مانکا ہے, اس نے یہ یقین دلا دیا تھا عمران خان کو کہ پرائم منسٹر تم تبھی بنو گے اگر تمہاری میرے ساتھ شادی ہوگی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو توہم پرستی جو ہے, اور یہ ماں سوائے اس کے کہ ایمان کی کمزوری ہے, مجھے تو اس میں اور کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی ہے. آپ اتنے آپ کا ایمان کمزور ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک خاتون سے شادی ہوگی تو پھر آپ کو پرائم منسٹرشپ ملے گی, بزال ہوگا تو آپ پرائم منسٹر رہیں گے. مطلب کیا یہ خرافات ہیں, یہ کوئی مطلب ہم مسلمانوں کے یہ عقیدے ہوتے ہیں؟ مجھے تو شرم آتی ہے سوچ سوچ کے کہ یہ جو آج جس نہج پہ عمران خان پہنچے ہوئے ہیں, یہ ان کا اپنا قصور ہے. یہ کانوں کے بھی کچے ہیں, اور ان کی جو یہ کہتے ہیں نا کہ میرا عقیدہ بہت ہے اور میں کسی اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, یہ تو بشرا بی بی کے ایک خواب سے ڈر جاتے ہیں, باقی باتیں تو دور کی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ دیکھیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے نا, اب سب کے سامنے ہی کھل کے باتیں آ رہی ہیں. اب یہ میں تو نہیں کر رہی ہوں, یہ تو سب پوری دنیا باتیں یہ کر رہی ہے. اور بشرا بی بی کے جو موکل ہیں, آپ کو پتا وہ بھی پکڑے گئے تھے, وہ جنرل فیاض کے 2 ISI کے بندے تھے جو کال ریکارڈ سن کر وہ آپ نے سٹوری سن لی. اب اس موکلوں کا بھی لگ گیا پتہ ہمیں, اور بشرا بی بی کی جو پہنچی ہوئی ہیں وہ بھی پتہ لگ گیا کہ وہ کیسے پہنچی ہوئی تھی. اس پہ اب ہم کیا بات کریں, لیکن مجھے ذرا جی 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 بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی, مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پوری قوم کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ کتنا بڑا تماشا ہوا ہے اور کتنا بڑا فراڈ ہوا ہے ان کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ذرا یہ فرمائیے کہ زلفی بخاری اور بشرا بی بی صاحبہ کی کال لیک ہوئی جس میں ان کو وہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں جو وہ پہنتے نہیں ہیں بیچنے کے بارے میں, کیا اس کے بارے میں بھی کوئی آپ بتا سکیں گے کہ ایسا ہوتا رہا زلفی بخاری بیچتا رہا تحائف غیر ملکی؟ میں تو آپ کو تھوڑا سا اس سے بھی پیچھے لے جاتی ہوں. یہ زلفی پلیز بخاری ہے کون؟ جی اس کو پلیز. کبھی آپ نے 2018 سے پہلے کہیں دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا. یہ شہباز گل ہے کون؟ آپ نے کبھی اس کو 2019 سے پہلے دیکھا تھا؟ یہ شہزاد اکبر ہے کون؟ آپ نے پہلے اس کو کبھی دیکھا تھا؟ اور اب یہ کدھر ہے؟ زلفی بخاری جو ہے, اس نے رنگ روڈ سکینڈل میں اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ارباں بنا لیے. یہ وہ شخص ہے جس نے روزویلٹ کو بیچنے کی پوری کوشش کی. یہ اس اوورسیز کی جو کمیٹی ہے اس میں یہ ممبر تھا, اور یہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کہلاتا تھا, ڈیفیکٹو پرائم منسٹر. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے اس طرح کے جتنے 2 نمبر کے لوگ تھے جو کہ پیسہ بنانے باہر سے آئے تھے, ان کو اپنے ارد گرد انر سرکل میں رکھا ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ مرشد جو ہیں انہوں نے کال کر کے جو سب سے ٹرسٹڈ بندہ تھا عمران خان کا, اس کو گھڑیاں بیچنے کے لیے کہا. چلو گھڑیاں تو آپ اس سے بکوا ہی رہے ہیں, بھئی اللہ بھلا کرے. آپ کو اتنی کیا وہ پرابلم ہو گئی کہ آپ ان کے افیئرز کے متعلق اتنی ڈیٹیل گفتگو کر رہی ہیں کہ اچھا تمہارے افیئر ہو گئے, اچھا جی دنیا کو پتہ لگ گیا. اور وہ آگے سے فرما رہے ہیں مرشد صاحبہ وہ آپ ہی اتنی دور ہو گئی تھیں, میں تو بہت اپنے آپ کو لونلی فیل کرتا ہوں. اور یہ کہانی اور وہ کہانی, میں کہتی ہوں کہ اللہ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ معافی دے, ہمیں نہ ایسے مرشد چاہیے نہ ایسے مرید چاہیے. ہمیں چاہیے سنسیئر لوگ جو کہ پاکستان کا سوچیں, پاکستان کے لوگوں کا سوچیں.
نہ کہ گھڑیوں کا سوچیں، نہ کہ یہ جو پیری مریدی کی کہانیاں ڈالیں، اور یہ القادر یونیورسٹی کا ٹرسٹ جو ہے اس کی زمین ہڑپ کر جائیں. یہ لوگ ہمیں نہیں چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ کے اس کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. ورنہ پتہ نہیں پاکستان کا کیا حالت ہونی تھی. یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے عذاب سے بچایا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں اللہ کے ناپسندیدہ کاموں کا پتہ تھا. ہم اسلام بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہماری رگوں میں اسلام ہے، مسلمان گھروں میں. لیکن بے وفائی جو ہے وہ بھی اللہ کے ناپسندیدہ کاموں میں تھی. یہ ہمیں اس مرشد نے بتایا کہ زلفی پتر جڑی بے وفائی ہے نا کسے نال دیکھیں آپ میری بات سنیں. جی یہ آپ مجھے بات یہ میری بتائیں، آپ کی اگر بیٹی ہو 25 سال کی، کیا جی آپ اس کی شادی کریں گے 70 سال کے بوڑھے سے؟ بالکل آپ بھی مجھے نہیں، جواب دیں اس بات کا. کسی صورت میں اچھا، نہیں. پھر اگر آپ کا ایک میاں، آپ کا میاں بڈھا بابا مانے کا، اس کی ڈیورس آپ سے ہو اور اس کی شادی جو ہے وہ اپنی بیٹی کی دوست سے کرا دے، کیا آپ یہ گوارا کریں گے کبھی؟ اس کی بھی تو کسی صورت نہیں. جو ہے عمر یہی ہوگی نا جو اس کی بیٹی کی تھی. یہ کیا حرکتیں ہیں کرنے والی؟ یہ ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ بولڈ اینڈ بیوٹیفل کرتے پھرو تم لوگ، اس کی بیوی کو اس کے ساتھ، اس کی بیٹی کو اس کے ساتھ. اس کا مطلب تو